الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، گزشتہ درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متعلق پارٹ نمبر 2 میں چند باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ مزید باتیں پارٹ نمبر 3 میں سماعت کیجیے۔ پیغمبر اسلام دنیا کے کامل ترین انسان ہیں، کیونکہ زندگی میں بیک وقت اس قدر جامع اور متنوع اوصاف آپ میں نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا نہیں دیکھے، اور یہ کمالات اور اوصاف کسی میں کبھی یکجا نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ کبھی تو اپنے برا کہنے والوں سے نہ بدلہ لیا اور نہ اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی، لیکن دین کے دشمنوں کو انہوں نے کبھی معاف نہیں کیا اور حق کا راستہ روکنے والوں کو ہمیشہ جہنم اور عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے آیا، لیکن روم نبوت سے کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ الغرض اخلاق کی تمام اعلیٰ خوبیاں اور اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اور آپ کی سیرت مطہرہ ان تمام اخلاقی صفات کا جامع پیکر نظر آتی ہیں جو تاریخ میں کسی ایک انسان میں کبھی یکجا نہیں دیکھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہے کہ جس کے توسل سے انسان ظلمتوں اور تاریکوں میں بھٹکنے کی بجائے صراط مستقیم پر آئے اور روشن منور راہوں پر گامزن ہو کر معرفت الہی کے جام پیے، جس کے ذریعے دولت ایمان ملی اور جس کے ذریعے عرفان حق نصیب ہوا، جس کا وجود ہر نعمت کی تخلیق اور فروغ کا باعث بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ کہہ کر سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت قرار دے دیا۔ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے اور لا نبی بعدی کا مزدہ جافزہ سنا دیا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر
اور زلفیں واللیل ہیں، اور محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ خود رب کائنات، اس کے سارے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جن کا مقام محمود ٹھہرا، جن کے ذکر کی رفعتوں کا عالم یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر جس کا ذکر ہر شے سے بلند کر دیا، جس کی نبوت و رسالت کو اتنی فضیلت عطا ہوئی کہ انی رسول الیکم، تمام کائنات ارض و سما کے لیے جو ہر زمانے اور دور کے انسانوں کے لیے پیغمبر آخر الزماں بن کر آئے، جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار پائی، جن کی ہر ادا اللہ کا امر اور فعل قرار پائی، اور جن کے اخلاق کی بلندیوں کی گواہی خود رب کائنات نے انک لعلی خلق عظیم کہہ کر قرآن میں بیان فرما دی۔ آپ کی سیرت اور حیات مبارکہ کا ہر لمحہ پیغمبرانہ ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کی، اپنی توحید کی دلیل اگر کسی کو قرار دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ سیرت محمدی سچائی اور دیانتداری کا ایسا پیکر ہے کہ دشمن بھی صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، سرحد کے جس امت کے نبی کی بعثت کا مقصد ہی مکارم اخلاق کی تکمیل قرار پایا ہو، جس نے اخلاق کو اعلیٰ ترین اخلاقی اور روحانی اقدار سے نوازا ہو، اس کی امت کا اخلاق اور احوال نہایت ہی پستی کی حالت اختیار کر چکا ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں، آج اغیار نے، دوسری قوم نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر انسانیت اور اخلاق کی عظیم مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ آپ اقوام مغرب کو دیکھ لیجئے، سچائی، راست بازی، محنت، عدل و انصاف اور اخوت و ہمدردی جیسے اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی ہرگز نہیں کرتے، محنت کو آر نہیں سمجھتے، اپنے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، چوری غیبت بلا اجازت کسی چیز کو استعمال کرنے کی عادت ہی ان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ آج اگر وہ دنیا میں کامیاب اور ترقی یافتہ ہیں تو یقیناً یہ وہی اصول و ضوابط ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، جو قرآن نے بتائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں کر کے دکھائے۔ آج بھی ترقی و کامرانی کا راز سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم، نظام معیشت و معاشرت، الغرض زندگی کے تمام پہلوؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہم آہنگ کریں اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل اسوہ حسنہ اور اپنے لیے بہترین ماڈل بنا کر اپنی سیرت و کردار پر مصطفیت کی چھاپ لگا کر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر اپنی زندگیاں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔